میرے پیارے بچوں آداب، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہیں۔ آج کے اس کلاس میں جناب اشفاق آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میرے عزیز بچوں، اس سبق میں ہم زمانہ ماضی مطلق پر کام کریں گے۔ ہم ان فعلوں کو دیکھیں گے جو زمانہ ماضی مطلق میں نے لیتے ہیں۔ فعلوں کے 3 زمانے ہوتے ہیں۔ زمانہ ماضی یعنی پاسٹ ٹینس، زمانہ حال یعنی پریزنٹ ٹینس اور زمانہ مستقبل یعنی فیوچر ٹینس۔ اور اس سبق میں ہم زمانہ ماضی مطلق پر کام کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں زمانہ ماضی مطلق میں کیسے گردان کرتے ہیں۔ فعل سے نا نکال کر واحد مذکر میں، تو اور وہ کے لیے آ لگاتے ہیں، اور جمع مذکر ہم، تم، وہ، آپ کے لیے اے لگاتے ہیں، اور واحد مؤنث میں، تو، وہ کے لیے ای لگاتے ہیں۔ ہم کے لیے اے ہی لگاتے ہیں، نا نکال کر اے لگاتے ہیں، اور جمع مؤنث تم، وہ اور آپ کے لیے نا نکال کر ای لگاتے ہیں۔ اور جب نا کے آگے الف یا واو ہوتا ہے تو واحد مذکر میں، تو، وہ کے لیے یا لگاتے ہیں، اور جمع مذکر ہم، تم، وہ، آپ کے لیے نا نکال کر اے لگاتے ہیں۔ اے پر حمزہ لگانا چاہیے۔ ویسے ہی مؤنث میں واحد مؤنث میں، تو، وہ کے لیے حمزہ ای لگاتے ہیں، اور ہم کے لیے حمزہ اے لگاتے ہیں، اور جمع مؤنث تم، وہ، آپ کے لیے نا نکال کر حمزہ ای لگاتے ہیں۔ یہ ان فعلوں کے لیے ہیں جو ماضی مطلق میں نے نہیں لیتے، جیسے میں دوڑا، ہم دوڑے، وہ آئی، تم بیٹھی، وغیرہ۔ اب ہم ان فعلوں کی مثالیں دیکھیں گے جو ماضی مطلق میں نے لیتے ہیں۔ غور فرمائیے بچوں، زمانہ ماضی مطلق میں کیسے فعل لکھنا کی گردان کرتے ہیں۔ مذکر اور مؤنث دونوں میں ایک ہی طرح گردان کریں گے۔ میں نے لکھا، تو نے لکھا، اس نے لکھا، ہم نے لکھا، تم نے لکھا، انہوں نے لکھا، آپ نے لکھا۔ پھر سے پڑھتے ہیں۔ فعل لکھنا، میں نے لکھا، تو نے لکھا، اس نے لکھا، ہم نے لکھا، تم نے لکھا، انہوں نے لکھا،
آپ نے لکھا۔ بچوں اب آپ ان جملوں پر غور فرمائیے۔ فعل لکھنا، مذکر اور مؤنث دونوں میں ایک ہی طرح گردان کریں گے۔ میں نے جملہ لکھا، تو نے جملہ لکھا، اس نے جملہ لکھا، ہم نے جملہ لکھا، تم نے جملہ لکھا، انہوں نے جملہ لکھا، آپ نے جملہ لکھا۔ تو بچوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان جملوں میں ہر فعل آ سے ختم ہوا۔ یہ ایسا کیوں ہے بچوں؟ کیونکہ ان جملوں میں نے آیا ہے۔ جب نے آتا ہے تو ہم کیا سے سوال کرتے ہیں۔ نپوز کیشوں آوک کیا۔ زمانہ ماضی مطلق میں ہمارا فعل فاعل سے نہیں بلکہ مفعول کے مطابق ہوتا ہے۔ فاعل یعنی سوجے اور مفعول objet۔ Dans زمانہ ماضی مطلق, l'état nous trouve né, alors ça informe nous que nous verbe pour accord avec objet, pas avec sujet. جیسے میں نے جملہ لکھا، تو جب نے آتا ہے تو ہم کیا سے سوال کرتے ہیں۔ میں نے کیا لکھا؟ میں نے کیا لکھا؟ جواب ہے جملہ۔ میں نے کیا لکھا؟ جواب ہے جملہ۔ لفظ جملہ واحد اور مذکر ہیں، تو واحد مذکر کے لیے فعل سے نا نکال کر آ لگاتے ہیں، تو ہم کہیں گے میں نے جملہ لکھا۔ فعل لکھنا فن accorder avec le mot جملہ۔ ویسے ہی تو نے جملہ لکھا، سوال کرتے ہیں تو نے کیا لکھا؟ جواب ہے جملہ۔ جملہ واحد مذکر، تو نے جملہ لکھا۔ اس نے جملہ لکھا۔ ماضی مطلق میں جب نے آتا ہے وہ نے نہیں کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس نے کہنا چاہیے۔ اس نے جملہ لکھا۔ سوال کرتے ہیں اس نے کیا لکھا؟ جواب ہے جملہ۔ جملہ واحد مذکر، اس نے جملہ لکھا۔
اب یہ دیکھیے بچوں، ہم نے جملہ لکھا، ہم تو جمع میں ہیں، ہم نے جملہ لکھا۔ سوال کرتے ہیں ہم نے کیا لکھا؟ جواب ہے جملہ۔ جملہ واحد مذکر ہے، اسی لیے فعل واحد مذکر میں لکھا گیا۔ ہم نے جملہ لکھا۔ تم نے جملہ لکھا۔ تم نے کیا لکھا؟ جملہ۔ جملہ واحد مذکر، تم نے جملہ لکھا۔ انہوں نے جملہ لکھا، جیسے کہ اس نے ویسے ہی انہوں نے جمع میں ہے، انہوں نے جملہ لکھا۔ انہوں نے کیا لکھا؟ جواب ہے جملہ۔ جملہ واحد مذکر ہے تو فعل آ لیتا ہے۔ انہوں نے جملہ لکھا۔ اور آپ نے جملہ لکھا۔ جب نے آتا ہے تو کیا سے سوال کرتے ہیں؟ نپوزکیشن avec کیا۔ آپ نے کیا لکھا؟ جواب ہے جملہ۔ جملہ واحد مذکر، تو ہم کہیں گے آپ نے جملہ لکھا۔ آئیے ایک بار پھر پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے بچوں، زمانہ ماضی مطلق میں جب فعل نے لیتا ہے تو مذکر اور مؤنث دونوں میں ایک ہی طرح گردان کرتے ہیں، لیکن جب جملے میں مفعول پایا جائے تو فعل مفعول کے مطابق ہوتا ہے۔ میں نے جملہ لکھا، تو نے جملہ لکھا، اس نے جملہ لکھا۔ ہم نے جملہ لکھا، تم نے جملہ لکھا، انہوں نے جملہ لکھا، آپ نے جملہ لکھا۔ ہمارا یہ سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اب استاد اشفاق کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔